السلام علیکم۔ آج ایک نئی ویڈیو اور نئی ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آیا ہوں مقبرہ جہانگیر۔ اب میں ادھر ہی جا رہا ہوں جو مغل بادشاہ تھا نا، اس کی آخری آرامگاہ ہے، اس کی طرف چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اب یہ نا ہم انٹر ہو گئے نا سرائے اکبری جو ہے نا، جو مغل بادشاہ شہنشاہ جہاں نے نا یہ بنوایا تھا۔ یہ نا چاروں طرف نا ایسے آتے کہ چاروں طرف نا چبوترا بنا کے نا اس کے اوپر نا پھر چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے، جو جن کی تعداد 180 ہے، اور ہر کمرے کے سامنے نا ایک برآمدہ ہے۔ یہ مہمانوں کے لیے وہ استعمال کرتے تھے۔ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو میں دکھاتا ہوں تھوڑا سا اور بھی زوم کر کے نا۔ یہ ابھی میں جا رہا ہوں اس طرف، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ دیکھ لینا، یہ دیکھو برآمدے وغیرہ بنے ہوئے اس کے سامنے، چبوترا بنا کے نا ان کے اوپر ہی نا کافی تھوڑے سے ہائٹ پہ، تو یہ مہمانوں کے لیے استعمال کرتے تھے اس وقت۔ اس کے نا پھر درمیان میں نا جو مغرب والی سائڈ میں نا 3 گنبد والی نا ایک مسجد بھی ہے، جو کمروں کے بالکل بیچ میں ہے، اور ان کے جو دروازے نا شمال جمہور والی سائڈ پہ نا جو دروازے اس کے وہ بنائے گئے، جو جن کو نا جن کی آرائش جو ہے نا کشیدہ کاری کر کے نا جو پیسکو آرٹ ہے نا اس سے غالب کاری کی نا اسے سجایا گیا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے، یہ ایک یہ دروازہ ایک ہی پیچھے ہے، تو یہ درخت بھی دیکھ لیں کتنے سال پرانے ہوں گے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور یہ جو نا یہ راستہ جو جا رہا ہے نا مقبرہ جہانگیر کی طرف، کیونکہ نا یہ بالکل اس کے ساتھ ہی منسلک ہے، تو یہ ابھی ہم ادھر ہی جا رہے ہیں۔ یہ آپ کو اندر سے بھی میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، تو چلو چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ اب نا یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو ایک کمروں کے نا قریب جا کے نا اس کے اندر والے بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ کمرے ہے، کمرہ دکھا کے نا اب دیکھ سکتے ہو پھر آپ یہ دیکھ لینا۔ یہ دیکھو، یہ سامنے بالکل برآمدہ بنا ہوا ہے، یہ چبوترا بنا، اس کے اوپر یہ سارے کمرے بنے ہوئے، چھوٹے چھوٹے کمرے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ اندر کمرہ ہے، یہ پھر اس کا ہوادان وغیرہ، یہ ساری چیزیں نا اس وقت کی بنی ہوئی ہے۔ یہ دیواریں بھی دیکھ لینا اس وقت کی، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ دیکھو نا چھوٹی اینٹ استعمال کی گئی ان کو بنانے کے لیے، تو یہ تو پتہ نہیں کتنے سال۔ یہ ابھی دیکھو میں ذرا آگے ہوں، ابھی اندر جو مین انٹرنس ہے نا اس کی طرف، مقبرہ جہانگیر کی طرف، جو جہانگیر کی نا جو آخری آرامگاہ ہے، یہ اس کے اندر والی سائڈ پہ یہ دیکھو نا پیسکو آرٹ نا جو غالب کاری، اس کے ساتھ یہ پھول کاری کی گئی ہے، ساتھ جو سرخ پتھر ہے نا جو لال سنگی مرمر جو ہے، ٹھیک ہے وہ، اور ساتھ سنگی مرمر جو ہے اس سے یہ کافی خوبصورتی سے ایک ساتھ نا کشیدہ کاری کی گئی ہے۔ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سب کچھ، یہ آپ دیکھ لینا۔ ابھی تھوڑا سا اندر سے آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں نا، یہ جو بنا ہوا ہے نا، یہ اس وقت کی نا ایک شاہکار عمارت تھی۔ ابھی یہ دیکھ لینا، یہ سارا، یہ اندر بھی دیکھ لینا، یہ دیکھو کس طرح کشیدہ کاری کی گئی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ویڈیو میں۔ تو پتہ نہیں کتنے سو سال پرانا ہے ابھی، یہ میرا خیال 600-700 سال پرانا، 700-800 سال پرانا یہ بلڈنگ ہے۔ یہ تو بالکل اس کی حالت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی، مگر پھر بھی نا انہوں نے ریکور کیا، ورلڈ سٹی والے نے۔ تو یہ اس کا تختی لگی ہوئی مقبرہ جہانگیر کی، جس کے اوپر اس کی تاریخ وغیرہ لکھا ہے، سب کچھ لکھا گیا۔ تو اب ہم آگے مقبرہ جہانگیر والے آتے ہیں نا، جو اس کو باغ دلکشا بھی کہتے ہیں، جو نور جہاں کا پسندیدہ باغ تھا، تو ادھر ہی وہ اس کا قبر ہے، شہنشاہ جہانگیر جو ہے نا اس کا۔ تو یہ ابھی ذرا ادھر اس کی طرف ہی جا رہے ہیں، اس کی جو قبر ہے نا مقبرہ، اس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہو، یہ بنے ہوئے یہ باغ تھا، یہ کافی خوبصورت، اسی باغ میں نے اس کو دفنایا گیا، کیونکہ نا اس کی جو یہ جو فوت ہوا تھا نا، یہ کشمیر کوٹلی والی ایریا نا، وہاں پہ جا کے فوت ہوا تھا۔ واپسی پھر لے کے آتے ہوئے نا، کیونکہ اس کے نا پیٹ کو بھی چاک کر کے نا اس میں سے جو انتڑی وغیرہ تو نکال کے نا ادھر ہی دفنایا گیا، کیونکہ نا تو یہاں پہ لے کے آنا تھا، پھر راستے میں فوت ہو گیا تھا، تو کہہ رہے یہ خراب نہ ہو جائے اس کا جسم، جس سے خاکی نا، تو اس کی جو بیگم تھی نا نور جہان، وہ کچھ حصہ ادھر راستے میں اس نے دفن کرایا تھا۔ ابھی پتہ نہیں کون سی جگہ پہ، کشمیر کون سی جگہ پہ اس نے دفن کرایا تھا، مگر پھر اس کو ادھر لے کے آئے
کیونکہ لاہور ان کو بہت زیادہ پسند تھا. پھر ادھر آ کے نا باقی پیشہ میں نا اس کو دفنایا گیا جو مقبرہ جہانگیر کے نام سے مشہور ہے. یہ مقبرے کی تعمیر جو نا اس کے بیٹے جانشین شاہ جہاں نے تقریباً 10 لاکھ روپے کی رقم سے نا 10 برس کی مدت میں نا اس کو مکمل کروایا گیا. یہ جو تاج محل آگرہ اور مقبرہ ہمایوں واقع دلی کے بعد یہ نا مقبرہ برصغیر وہ ہند میں نا مغلوں کی لسانی عمارت میں سے ایک عمارت ہے. مقبرہ جہانگیر جو نا مربع شکل عمارت ہے جس کی ہر سمت 81.4 میٹر جو ہے. مقبرے چاروں طرف نا درمیانی حصہ آگے کی طرف بڑھا ہوا ہے اور مقبرے کی عمارت تقریباً 1.23 میٹر نا بلند چبوترے پہ نا تعمیر کی گئی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی نا میں ذرا جا رہا ہوں اس کی نا جو یہ اندر والی حصہ ہے اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہو. ان کی چاروں طرف نا یہ برآمدہ ہے. جس سائڈ سے دیکھو گے نا ایک جیسا آپ کو نظر آئے گا, ایک جیسی ڈیزائن, ایک جیسے چاروں طرف یہ برابر ہی ہے, مربع شکل ہے. تو چار طرف یہ برآمدہ, بیچ میں نا وہ راستہ ہے اس کا نا جو اس کا جو تعویذ ہے جو قبر ہے نا اس کی طرف آپ جا سکتے ہو. تو یہ آپ دیکھ لینا. یہ ابھی لوگ جا رہے ہیں. یہ دیکھو نا ابھی لوگ ادھر آ کے نا کوئی مووی بنا رہا ہے, کوئی پکچر بنا رہا ہے ادھر آ کے. یہ سیاحت کے لیے کافی اچھی جگہ ہے کیونکہ آپ دیکھ بھی سکتے ہو. ایک تو اس میں سبق بھی ہے ہمارے لیے کہ جو دیکھو نا جو مغل بادشاہ جس طرح اس کی زندگی گزری تھی, جس طرح کہ وہ ٹاٹ باٹ میں, جس طرح کہ وہ اس کی رہن سہن, ابھی دیکھو نا وہ مٹی کے نیچے نہ پڑا ہوا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہو نا یہ پھول کاری کی گئی ہے, کشیدہ کاری جو ہے نا پھول کاری جو کشیدہ کاری ہے نا, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اتنے خوبصورت سے سب کچھ بنایا گیا. اس پہ نا اس وقت 10 لاکھ کی خطیر رقم خرچ ہوئی ہے. اس کے بیٹے نے جو شاہ جہاں نے نا اس پہ خرچ کیا. یہ آپ کو دیکھ سکتے ہو. یہ بھی دیکھ لینا. یہ پیسکو آرٹ ہے جس سے یہ پینٹنگ بنائی گئی ہے. تو کافی خوبصورت ہے. تو چلو ابھی نا چلتے ہیں اندر, بھی آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا سا نا اس کا تعویذ بھی دکھاتے ہیں. تو یہ دیکھ لینا سارا. یہ بھی دیکھو نا یہ اس کا چھت پہ بھی دیکھ لینا کس طرح کا کام ہوا ہے, کس طرح کی کشیدگی کی گئی. اب ذرا چلتے ہیں اندر کی طرف. جو اس کی تعویذ ہے یہ قبر کی, قبر تو نیچے ہے ویسے, یہ اوپر تعویذ بنی ہے سنگ مرمر کی. تو اس پہ نا اللہ کے 99 نام لکھے گئے. تو ابھی چلتے ہیں اس کی طرف. یہ اب دیکھ لینا ان کی جو نا تعویذ ہے. یہ وال سٹی نے ان کو نا دوبارہ اس کو نا کافی مرمت کرایا, ورنہ یہ کافی خستہ حال میں تھا یہ سب کچھ. یہ اب دیکھ سکتے ہیں. یہ اس کی نا جو تعویذ ہے اس کے اوپر اللہ کے 99 نام نا لکھے گئے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا اپنے تعویذ کے اوپر نا لوگوں نے پھول وغیرہ بھی پھینکے. تو یہ اس کی تعویذ ہے. اس پہ نا قیمتی پتھر بھی لگے ہوئے تھے مگر سکھ دور میں پتہ نہیں ابھی بھی لگے ہوں گے, کچھ تو لگے ابھی بھی. وہ سب کچھ نا ان کو برباد کر کے چلے گئے تھے. پھر وہ لے کے گئے تھے قیمتی پتھر وغیرہ جو اس پہ لگے تھے نا, وہ سب کچھ اکھاڑ کے لے کے گئے تھے. تو یہ تعویذ دیکھ سکتے ہیں آپ. اب دیکھو نا وہ کس طرح کی اس نے زندگی گزاری تھی, کس طرح ابھی دیکھو نا منو تلو مٹی کی زمین کے نیچے نا بھی پڑا ہوا. تو یہی دنیا کی نا دنیا پانی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہو. اب ذرا پھر واپس ہم جا رہے ہیں, واپس ذرا باہر نکلتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں اس کا باہر والا. یہ دیکھو نا چاروں طرف سے نا یہ اس کے اوپر نا چاروں کونوں پہ نا مینار بنے ہوئے, جو 5 خانے نا مینار ہے اس طرح کی, جو 5 سٹیپ ہے اس کے چاروں طرف ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ مینار. یہ دیکھو نا یہ 5 سٹیپ اس کی بنے ہوئے. تو کافی خوبصورت بنایا گیا. کافی اس پہ نا اس وقت کافی خطیر رقم خرچ ہوئی ہے. تو آپ دیکھ بھی سکتے ہو, اس میں ویڈیو میں آپ کو نظر آتا بھی ہوگا. یہ آپ دیکھ لینا کس طرح کی کشیدہ کاری کی گئی ہے. یہ بھی میں نے کہ تھوڑا آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ایک درخت دیکھ لینا, پتہ نہیں کتنا سال پرانا درخت ہوگا. یہ آپ دیکھ سکتے ہو. میں نے کہ یہ بھی تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں.
یہ دیکھ لینا، کافی پرانا درخت ہوگا، کیونکہ 500-600 سال پرانا تو ہوگا، کیونکہ زیادہ ہی ہوگا، کم تو نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی نا، یہ وہ مسجد ہے نا، میں نے پہلے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا، یہ مسجد ہے 3 مینار والی نا مسجد ہے، جو بالکل سینٹر پہ نا مغرب والی سائڈ پہ نا بنائی گئی ہے، جسے اکبری احاطے میں نا۔ اب ہم نا یہاں سے ہو کے نا پھر تھوڑا سا جاتے ہیں آصف جاں کی جو نا مقبرہ ہے، آصف خان جو ہے، تو نور جہان جو ہے نا اس کا بھائی تھا، جہانگیر کی جو چہیتی بیوی تھی نا، اس کا جو بھائی تھا نا آصف جاں، یہ اس کے مقبرے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی احاطے میں ہم آ گئے، یہ بالکل اس کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ تو یہ لوگ ابھی نا ادھر جا رہے ہیں، یہ سامنے آپ کو جتنے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ اس کا مقبرہ ہے، یہ اس کی مزار ہے، وہ آصف خان کا جو نور جہان کا جو بھائی تھا۔ تو یہ دیکھ لینا، یہ اس کی تعویذ آپ دیکھ سکتے ہو۔ اس کا جو اصل نام تھا نا مرزا عبدالحسن تھا، اور خطاب اس کو آصف خان، ملکہ نور جہان کا بھائی۔ اور جو تاج محل آگرہ میں جو مدفون ممتاز محل ہے نا، اس کا اصل نام ارجمند بانو تھا، والد ہے، اور شاہ جہان یہ افواج کا جو سپہ سالار بھی تھا، اور بعد ازاں لاہور کا نا صوبیدار بھی مقرر